کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بندہ خدا کا تو کافر۔ برادران اسلام، تمام تعریفات، تمام بڑائیاں، تمام خوبیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ سب سے بڑی خوشی تو اس بات کی ہے کہ احکم الحاکمین نے، دونوں جہاں کے رب نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کا 21واں پارہ سورہ لقمان کی آخری ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ آج کا یہ موضوع اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسے علم کا ذکر کیا، یہاں پر نماز پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، یہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر کے حج کرنے والے حاجی بھی موجود ہیں، یہاں پر نوجوان طبقہ بھی موجود ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ علم غیب کیا ہے، اور علم غیب یہ کس کے پاس ہے۔ علم آپ سبھی کو پتا ہے کہ جاننے کا نام علم ہے، لیکن علم غیب، پوشیدہ چیزوں کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ او سوڑیوں کے پاس جانے والوں، او پیروں کی غلامی کرنے والوں، اور مولویوں سے تعویذ اور گنڈا لٹکانے والوں، لینے والوں، سن لو، آج میں آپریشن کرنے جا رہا ہوں، تمہیں پتا نہیں ہے توحید کس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں، اللہ کو ایک ماننا، اس کی توحید الوہیت میں، توحید ربوبیت میں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور سن لو، توحید کا جو دوسرا رکن ہے وہ علم غیب ہے۔
سن لو، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا حاجی، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والی مائی سون نکلوانے کے لیے کسی مولوی کے پاس جاتی ہے، کسی پیر کے پاس جاتی ہے، کسی فقیر کے پاس جاتی ہے، سمجھ لو اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا خدا اس مولوی کو بنا لیا، کیونکہ وہ سون نکلوانے کے لیے اس شیطان مولوی کے پاس جا رہی ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبیوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، جنوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے جو افضل ترین صحابہ تھے ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور لوگوں، آسمانوں کا علم بھی میرے پاس ہے، زمینوں کے اندر بھی علم میرے پاس ہے، سمندروں کے اندر بھی علم میرے پاس ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ ایک اعرابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حاملہ ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آج تو میں نے کما لیا، آج تو میں نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں تو مجھے پتا ہے، لیکن کل میں کہاں کماؤں گا، مجھے اس کے بارے میں بھی بتا دو۔ او نوجوانوں، اللہ کے نبی سے وہ اعرابی گفتگو کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، فوراً حضرت جبریل امین سورہ لقمان کی آخری آیت لے کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، یہ اعرابی میرا بندہ تجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، ان کے لیے صاف بتا دو، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، قیامت 2030 میں آئے گی یا 2050 میں آئے گی۔ اور نوجوانوں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس قدر سے ہوگی، کون سے ترن میں ہوگی، اوڑے دار ہوگی، رحمت کی ہوگی یا زحمت کی ہوگی، کوئی نہیں جانتا بارش کیسے ہوگی۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اور سن لو، آج مشین ایجاد ہو چکی ہے، آج الٹرا ساؤنڈ ہونے لگا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے، بتا دیا جاتا ہے لڑکی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا جو ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یہ گونگا ہے یا بولنے والا ہے، یہ اندھا ہے یا دیکھنے والا ہے، یہ کالا ہے یا گورا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ماں کے ٹڈ دی اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا انسان کل کہاں کمائے گا، کون سے
علاقے میں کمائے گا، کون سے اسٹیٹ میں جائے گا، کون سی بستی میں جائے گا، کوئی نہیں جانتا انسان کل کہاں مرے گا، کس طریقے سے موت آئے گی، بستر پہ موت آئے گی، روڈ پہ موت آئے گی، کفن ملے کہ نہ ملے، قبر ملے کہ نہ ملے، نماز جنازہ نصیب ہو کہ نہ ہو، کوئی نہیں جانتا، اللہ کے پاس ہے ان پانچوں چیزوں کا علم۔ او لوگوں، کسی کو پتا نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین نے غیب کا علم اپنے پاس رکھ لیا ہے تو مجھے بتاؤ آج یہ 2 ٹکی کے مولوی غیب پر دعویٰ کرتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں پہلی دلیل یہ بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم ہے، معاذ اللہ، فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جب مالک کائنات نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، او میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ، ابن آدم کو پیدا نہ کر، بڑا فساد پیدا کریں گے، بڑا بگاڑ پیدا کریں گے، خوریزیاں پیدا کریں گے، تصادم پیدا کریں گے، ٹکراؤ پیدا کریں گے، آپس میں جنگ لڑیں گے۔ اے اللہ، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ مالک کائنات نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اللہ نے فرمایا، او فرشتوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے رب، ہمیں تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ان کے نام کیا ہے۔ اور لوگوں، جب فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں۔ آؤ مسلمانوں، اب میں جنوں کی بات کر لیتا ہوں۔ میں ان مولویوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، او مولویوں، آج تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنات مال بتاتے ہیں، جنات زمین میں دفینہ بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جن مولویوں کا اس طریقے کا یقین ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، ایسے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ آج کتنے کلمہ پڑھنے والے حاجی مولویوں کے پاس دوڑ لگاتے ہیں، ہمارے جنگل میں مایا ہے، ہمارے کھنڈرات میں مایا ہے، ہمارے کھیت میں مایا ہے، او مولوی آجا اس مال کو اکھڑوا دے۔ مولوی کہتا ہے ٹینشن نہ لے، میرے پاس جنات موجود ہے، جنات بتائیں گے۔ معاذ اللہ، ارے لوگوں، جب جنات کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، پھر یہ جن کیسے بتا دیں گے کہ زمین میں دفینہ دفن ہے؟ آؤ میں دلیل دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آج دماغ میں بٹھا کے جاؤ گے، آج اپنے باطل عقیدے کی اصلاح کرو گے، آج ان مولویوں کے پیچھے دوڑ نہیں لگاؤ گے جو مولوی یوں کہتے ہیں کہ مال کو میں بتا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کا نبی ہے جس کی غلامی جنوں نے کی۔
جس کی غلامی پرندوں نے کی، جس کی غلامی ہواؤں نے کی، جس کی غلامی انسانوں نے کی۔ اور نوجوانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو جنوں سے بنوا رہے تھے۔ بڑے بڑے ہیکل جن، بڑے بڑے طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے۔ بڑی بڑی چٹانیں لاتے، دیوار میں پھٹ کر دیتے۔ بیت المقدس کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی بیت المقدس کی تعمیر انکمپلیٹ ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، عرش سے وحی آتی ہے، او میرے نبی سلیمان، میرا فرشتہ اسرائیل ملاقات کرنے والا ہے، تیری روح نکالنے والا ہے۔ اندازہ لگاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے بیچ میں کڑا ہو جاتا ہے، سوٹا ہاتھ میں لے لیتا ہے، سوٹے کو بغل میں دبا لیتا ہے، پھر کہتا ہے آقا، او میرے پروردگار، میں تیار ہوں۔ ملک الموت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو نکال کے لے گیا۔ اللہ کی طرف سے لکڑی ڈٹی رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت لاٹھی پہ کڑی ہے۔ سن لو، جنات کام کر رہے ہیں۔ ایک جن کہتا ہے، او جنوں جلدی جلدی کام کرو ورنہ بادشاہ سلیمان ہمیں سزا دے گا۔ 4 مہینہ گزر گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی لکڑی پہ اسی طرح سے کھڑی رہی۔ یاد رکھنا، جب بیت المقدس بن کے کمپلیٹ ہو گیا، رب کائنات نے دیمک کے لیے حکم دیا، او دیمک اب تو لکڑی کو کھانا شروع کر دے۔ دیمک نے لکڑی کھائی، لاٹھی چھوٹی پڑی، لاٹھی گری، حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت بھی فرش پر گر گئی، زمین پر گر گئی۔ جنات آپس میں کہنے لگے، ارے دیکھ لو، حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دنوں سے مرا پڑا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا، اگر ہمیں علم ہوتا کہ بادشاہ سلیمان انتقال کر چکے ہیں تو ہم کام کرنا چھوڑ دیتے، ہم اتنی بڑی مصیبت میں نہ پڑتے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، اس سے اندازہ لگاؤ، جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ آج یہ مولوی، میں ان مولویوں کی باتیں کر رہا ہوں، او چودھریوں، او نوجوانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او مایا کھدوانے والوں، او اپنے مکان میں سے خزانہ کھدوانے والوں، خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کی کرسی پر یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جنہوں نے مولویوں کے پیچھے مایا کھدوائی، خزانے کھدوائے، دفانے کھدوائے، خدا کی قسم ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔ خدا تو اس مولوی کو بنا لیا، خدا تو اس پیر کو بنا لیا، خدا تو اس ولی کو بنا لیا، لیکن یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ نہ نبیوں کے پاس غیب کا علم ہے، نہ ولیوں کے پاس غیب کا علم ہے، نہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم ہے، نہ جنوں کے پاس غیب کا علم ہے۔ اور آج یہ 2 ٹکی کا مولوی دکان کھول کر کے لوگوں کے عقیدے کا جنازہ نکالتا ہے۔ برا مت ماننا،
مسئلہ بتانے چلاؤں؟ غیب اللہ قرآن میں فرماتا ہے مفاتیح الغیب الا اللہ، غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور لوگوں، غیب اس کو کہتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے کہ اس مسجد کی دیوار کے پیچھے مڈل اسکول کے دوسرے روم میں کون ہے کون نہیں ہے۔ اور لوگوں، اگر میں یہ دعویٰ کر لوں کہ مڈل اسکول کے دوسرے کمرے میں یہ لوگ کھڑے، اسی کو غیب پہ دعویٰ کرنا ہوا۔ جو غیب پہ دعویٰ کرے، جو سوڑیوں کے پاس جائے، اللہ کی قسم وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو یہ کر لوں، میں بہت پریشان ہوں، اور میوات والوں میں بہت پریشان ہوں۔ یہ جمعہ کا دن ہے، اس موضوع کی وضاحت میں تفصیل سے نہیں کر سکتا، بہت ٹائم چاہیے اس موضوع کے لیے۔ او لوگوں، علاقہ میوات کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ان کا عقیدہ باطل ہوتا جا رہا ہے۔ او جماعتوں میں جانے والوں، او 4 مہینے کے چلوں میں جانے والوں، او دین کی تبلیغ کرنے والوں، آؤ میری طرف سے تمام علاقہ میوات کے مولویوں کو، تمام علاقہ میوات کے مسلمانوں کو یہ دعوت ہے کہ تم نریارہ میں چلے جاؤ اور اس بوڑھی پھیا مائی کو سمجھاؤ، وہ صبح سے لے کے شام تک تمہاری بہن بیٹیوں کے ایمان کا جنازہ نکال رہی ہے۔ ایک حاجی جس کا انجن چر گیا، حاجی جی انجن تیرا چر گیا، چور لے گئے، تیری گاڑی چر گئی، چور لے گئے، تیری موٹر سائیکل اٹھ گئی، چور لے گئے، ارے تیری بہو کا زیور نکل گیا، چور لے گئے۔ او حاجی مجھے یہ بتا، تو نے 50 سال تک نمازیں پڑھی، 50 سال تک روزے رکھے، 50 سال تک عبادت کی، او حاجی ساری عمر تو نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، او حاجی اب تیرا ایمان برباد ہونے کو جا رہا ہے، تیرا عقیدہ ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ او حاجی اب تو انجن کا، گاڑی کا، زیور کا سون نکلوانے کے لیے کوئی راجستھان جاتا ہے، کوئی الور جاتا ہے، کوئی نریانہ جاتا ہے۔ او مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ تمہاری کہاں سے سنے؟ آج تم نے ان پیروں کو، ان ولیوں کو اپنا خدا تسلیم کر لیا، اور جا کر کے پھر کہتے ہو میری گاڑی بتا دے۔ ارے بیٹا، غیب تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہی نہیں۔ جن کے لیے اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، کعبے کے رب کی قسم ہے ان کو بھی غیب کا علم نہیں۔ چیز چوری ہے تو چرنے دو، کسی سونی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتلاؤ، کیونکہ غیب کا علم اللہ میاں کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ آؤ دلائل سے میں بات کروں تو دلیل دینے کے لیے تو بہت ساری ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، اور سن لو کوئی غیب نہیں جانتا تھا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے یا اللہ غیب کا مالک، غیب کا علم رکھنے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج میں ایک مسئلے پہ گفتگو کروں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی آمنہ کا در یتیم معاذ اللہ
غیب جانتے تھے؟ نبی کو پتا نہیں کل کیا ہوگا، پردے کی آڑ میں کیا ہے۔ اللہ کا آخری نبی بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ آؤ میں دلیل دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ مدینہ منورہ میں ایک بیمار آدمی، اللہ کے رسول اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، آج تمہارے دلوں میں تو حسد کی چنگاری جل رہی ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، حاجیوں، نمازیوں، آج تمہارے دلوں کے اندر تو حسد کی دیوار حائل ہو چکی ہے۔ تم کہاں سے عیادت کرو گے؟ اللہ کے نبی اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اچانک اس مریض کا انتقال ہو گیا، مر گیا، وہ مریض مر گیا۔ ان کے خاندان والوں نے راتوں رات میں اس کو دفن بھی کر دیا، قبر میں لٹا دیا، قبر میں پہنچا دیا، لاکھوں من مٹی نیچے ڈال دی۔ کئی دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ساتھیو وہ مریض کیسا ہے جو بیمار تھا، جس کی میں عیادت کرنے کے لیے جاتا تھا؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ 2-3 دن ہوئے ہیں انتقال کر گیا، مر گیا، اس کو رات میں دفنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ میں بھی جاتا، نماز جنازہ پڑھتا، مٹی دیتا اور اس کا حق ادا کرتا۔ او مسلمانوں، اگر نبی غیب جانتے معاذ اللہ تو آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آدھا گھنٹہ کا خطبہ ہے، 30 منٹ کا خطبہ ہے، شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور لوگ سوڑیوں کے پاس نہ جائیں، لوگ پیروں کے پاس نہ جائیں، لوگ ان شیطان مولویوں کے پاس نہ جائیں۔ آج بھی اللہ کی زمین پہ ایسے شیطان مولوی موجود ہیں جو کھوپڑیوں کی پوجا کرتے ہیں، جو عورت کا جو منتھلی جو بلڈ جو منتھلی جو حیض جو ہوتا ہے ان گندے کپڑوں کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ایسے مولویوں سے بچائے کہ جن مولویوں نے تعویذ اور گنڈا کھولنے کی دکانیں اوپن کر لی ہے۔ نہیں جاؤ گے اللہ کے گھر میں توبہ کرنا کہ نہیں جاؤ گے؟ دوسری دلیل دے رہا ہوں، ہمارے نبی اپنی بیوی امہات المومنین مائی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ نبی کی بیوی میمونہ ہے، اور سن لو کلمہ پڑھنے والوں، جب نبی اپنی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہوئے تو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر کچھ اداسی ہے، نبی کچھ پریشان ہے۔ امہات المومنین مائی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ آج کی تاریخ میں ہے کوئی ایسی عورت جو اپنے شوہر کو پہچان لے کہ اب ناراض ہے؟ کوئی پہچان لے کہ اب میرا شوہر دکھی ہے؟ کوئی پہچان لے، کوئی مائی کوئی عورت اپنے شوہر کو؟ سن لو، مائی میمونہ نے فوراً پہچان لیا کہ یا رسول اللہ آپ ناراض سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میمونہ میں اداس اس لیے ہوں، اور سن لو، ارے ان مولویوں کا کیا بنے گا، ارے ان مولویوں کا پیروں کا کیا بنے گا، ان فقیروں کا کیا بنے گا جو تعویذ اور گنڈا بنا بنا کر کے لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میمونہ میں اداس اس لیے ہوں، میرے جبریل نے وعدہ کیا تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ اے میمونہ اب تک میرا جبریل میرے پاس نہیں آیا، اے میمونہ اب تک میرے پاس میرا جبریل نہیں آیا۔ ارے سن لو، تھوڑی دیر کے بعد میں نبی نے کیا دیکھا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چار پائی کے نیچے کتیا کا خوبصورت پلا لیٹا ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے، او کتے پالنے والوں،
او پلے پالنے والوں، کوئی بری بات نہیں ہے، الکلب المعلم کا ذکر ہے، یاد رکھنا ایک کتے کا پلہ وہاں پر لیٹا ہوا تھا، نبی نے فرمایا او میمونہ کتے کے پلے کو باہر نکالو، آج تو تم اپنے کتوں کو رشتہ دار بنا کر کے اپنی چار پائی کے پہیاں کے پاس رکھتے ہو، کیا بولتے ہیں اس کو میواتی میں، چار پائی کا پایا اس کے پاس بٹھا کے رکھتے ہو، لوری لیتے ہو، پیار کرتے ہو۔ سن لو نبی نے فرمایا او میمونہ جلدی کر اس کتے کے پلے کو باہر نکال، جہاں پر کتے ہوتے ہیں تصاویر ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتا کا پلہ نکال دیا، تھوڑی دیر کے بعد میں جبریل آ گئے، نبی نے فرمایا جبریل اتنی تاخیر کیوں کر دی، اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آ گیا تھا، او اللہ کے نبی میں اس جگہ پر نہیں آ سکتا جہاں پر کتے ہو، جہاں پر تصاویر ہو، اے اللہ کے نبی کتے کا پلہ لیٹا ہوا تھا اس لیے میں نہیں آیا۔ پھر یاد رکھنا جہاں پر کتے کا پلہ لیٹا ہوا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا میمونہ اس جگہ پر پانی چھڑک۔ پتا چلا کہ جہاں پر کتا غلطی سے آ کر کے بیٹھ جائے، سمجھے کہ نہیں، آنگن میں بیٹھ جائے، او میری ماؤں، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، تمہارے اوپر یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے، اگر جہاں بھی کتا آ کر کے بیٹھ جائے اس کو وہاں سے بھگا کر کے پانی کی چھینٹیں مار دینا، یہ بھی سنت رسول ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت جبریل آ گئے، ارے سن لو اگر ہمارے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو ہمارے نبی کو پتا چل جاتا کہ حضرت جبریل اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ چارپائی کے نیچے کتیا کا پلہ لیٹا ہوا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب یہ مولوی کیسے مایا کھدوا رہے ہیں، مایا، اور پھر مولوی یوں کہتے ہیں سلیمان بن رہے ہیں، یہ بولو سلیمان، بڑی بڑی پگڑیاں سروں پہ باندھ کر اپنی آپ کو کہتے ہیں نقش سلیمانی۔ او ظالم، تو اللہ کے نبی سلیمان پہ بھی تہمت لگاتا ہے، اور مولوی جب کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی پتا چلے گا جب تیرے یہ انگلیاں بولیں گی کہ تو نے نقش تعویذ کتنے دیے۔ اوے مولانا نعیم کی غیبت کرنے والوں، بہت سارے نوجوان تو یوں کہتے ہیں کہ مولانا نعیم بھی بھوت اتارتا ہے، جنات اتارتا ہے، نقش دیتا ہے، تعویذ دیتا ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی بھی مائی کا لال مولانا نعیم کو نقش دیتا ہوا پکڑ لے تو سمجھ لینا وہ جو اس کے من میں آئے وہ سزا دے دینا۔ ہاں یہ توحید، یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان بچانا، عقیدہ بچانا۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے ہوکا کی ایک عورت، دیکھو کیسے شیطان سوار ہے، ہوکا کی ایک عورت، بھائی ٹائم نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، میں تفصیل گفتگو کیسے کروں؟ ہوکا کی ایک عورت، نام لینا مناسب نہیں، پنی سر پہ لاد کر کے ہمارے گاؤں کے پھرنی سے گزر رہی ہے، اچانک میرا بھی وہاں پہنچنا ہوا، اچانک میں نے سوال کر لیا کہ ہوکا اور سوپری سمجھ لو برادری لیول پر ایک گاؤں ہے، کبھی نہیں وہاں روٹی کھاتا ہے کبھی کہیں کھاتا ہے تو پتا تو رہتا ہے۔ میں نے کہا چاچی تو کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ مول صاحب میں جا رہی ہوں بلگ۔ اب بلگ کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے، کہنے لگی کہ بلگ جا رہی ہوں۔ میں نے سوال کیا کس لیے جا رہی ہے بلگ؟ تو کہتی ہے مول صاحب میری بھینس کے نظر لگ گئی، اب بیل لے کے جا رہی ہوں، پڑھوا کے لا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بھینس ہوکا میں
بھینس ہوکا میں، بیل پنی میں، اب اس زنجیر کو پڑوانے کے لیے بلک جا رہی ہے۔ میں نے کہا چاچی یہ کیسا تیرا یقین ہے؟ بھینس پہ نظر لگی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھینس کو پک اپ میں بٹھا کر بلک لے جا۔ اگر کوئی اللہ کا ولی وہاں پر موجود ہے، او مائی واپس چلی جا ورنہ تیرا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ کوئی بیل پڑھوا رہا ہے، کوئی لہا سے پڑھوا رہا ہے، بولو، کوئی سفید دھاگا پڑھوا رہا ہے، کوئی کالا دھاگا پڑھوا رہا ہے، کوئی مولوی کے پاس جا کر کے عورت پوچھتی ہے مولوی صاحب میرے ٹڈی اندر بتائیے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور دیکھو ایک نوجوان کو ابھی 5 دن میں نے پہلے ٹوکا کہ اس کے انگوٹھے میں، ایسا ہوگا گھروں میں جا کے سرچ کرنا، تحقیق کرنا کہ ایک نوجوان لڑکے کے انگوٹھے میں دھولا دھاگا بندھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ نوجوان یہ دھاگا کس لیے، یہ دھاگا انگوٹھے میں کس لیے بندھا پڑا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب یہ دھاگا بہت بڑا مول صاحب کا ہے، بہت بڑا مول صاحب کا ہے۔ اس نے کہا بیٹا یہ دھاگا دونوں انگوٹھوں میں باندھ لے تیرے پیر نہیں بھیڑیں گے۔ بھائی پھر تو کمال ہوگی، ساری طاقت مولویوں کے پاس آ گئی، دھاگا باندھو تو یہ پنڈلیاں نہیں بھیڑیں گی۔ اس طریقے کا باطل عقیدہ۔ اور دوسرا باطل عقیدہ میں تمہیں بتاؤں، کسی نے کہا کہ میرے گردن میں ٹڑکا آ گیا، گردن میں ٹڑکا۔ او لوگوں، عرش پہ رب ناراض نہ ہو تو کیوں نہ ہو، اللہ غصہ نہ ہو تو کیا نہ ہو، اللہ ہماری نمازوں کو کیسے قبول کرے جب ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے کہ ٹڑکا آ گیا۔ پھر کہتا ہے فلانا کی بیوی پہ چلا جا، وہ ٹڑکا نکالتی ہے، وہ انگوٹھا رکھتی ہے وہاں پر اور ٹڑکا نکل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ پھر بعد میں تحقیق کی، وہ اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے الٹی پیدا ہوئی۔ بھئی یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے۔ ابھی 6 مہینہ پہلے میری بیوی بھی ٹڑکا نکالتی تھی، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اس کے بارے میں پتا چلا تو میں نے کہا تو ٹڑکا اس لیے نکالتی ہے الٹی پیدا ہوئی تو؟ ہاں الٹی۔ اب اللہ اکبر استغفر اللہ۔ میں نے کہا ایسا نہیں، ایسا نہیں، کلمہ پڑھ، اللہ سے معافی مانگ۔ اور مسلمانوں اس طریقہ کا اندھا یقین ہمارا لوگوں پہ بنا پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ دوسری دلیل یہاں پر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے۔ جنگ خیبر کے موقع پر غور کیجئے، جنگ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے نبی کی دعوت کی اور اس عورت کی سازش تھی نبی کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی۔ نبی نے دعوت کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی بھی تھا اور دسترخوان پر بیٹھے، دسترخوان اور سبزی بھی وہ مزیدار، یقین کرنا کہ بھنا ہوا قورمہ اور اس میں زہر ڈال دیا۔ وہ صحابی لقمہ اٹھاتے ہیں اور منہ میں لے گئے، چبا گئے، چبانے لگے۔ نبی نے لقمہ اٹھایا، جبریل نے خبر کی کہ یا رسول اللہ مت کھائیے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لقمہ ڈال لیا تھا، اس کا اثر آپ پہ آ گیا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ وہ صحابی اس زہر سے شہید ہو گئے۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو نبی کو پتہ لگ جاتا کہ اے میرے بھائی یہ زہر آلود گوشت ہے، اس کو نہ کھاؤ، اس کو نہ کھاؤ۔ آخر کار وہ صحابی اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، غیب کے علم کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اب یہ مولوی، اب بھائی مایا زمین میں ہوتی ہے۔ ایک حکایت ہے
کہ ایک نے مولوی کو بلایا، جناب دفینہ کھدواؤ۔ بڑا موٹا مولوی پہنچا دفینہ کھدوانے کے لیے۔ اس نے کہ مولانا پہلے دعوت ہے، پہلے دعوت کھائیے اور بعد میں ہم وہ کام کریں گے۔ مولوی کی دعوت کی، پھریرے چاول جو گھی والے ہوتے، پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہا کہ بورا آج نیچے رکھنی ہے۔ عورت کہنے لگی کیوں مذاق کر رہا ہے، بورا تو اوپر رکھا جاتا ہے نیچے نہیں۔ کہا پگلی آج میرا آرڈر ہے، بورا اور گھی نیچے رکھنا اور پریرے چاول اوپر رکھنا۔ ایسے ہی کر دیا، مولوی صاحب کے سامنے پلیٹ رکھ دی۔ اب مولوی صاحب کھاتا نہیں، اب ویٹ کر رہا، انتظار کر رہا ہے بورا کا، گھی کا۔ اب وہ آیا کہ مولانا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ارے بھائی کیوں مذاق کرتا ہے، ارے بھائی گھی اور بورا تو لے کے آئی اس پہ۔ ان سے کہا اللہ اکبر، مول صاحب چاڑا ہوگی، چاڑا ہوگی۔ اے مولانا جب 2 انگل نیچے چاولوں کے تجھے بورا کی پتہ نہیں ہے کہ بورا ہے کہ نہیں، گھی ہے کہ نہیں، تو 10 فٹ نیچے تجھے مایا کی کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ اکبر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، اپنے ایمان کو اللہ پہ جما لو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار رہو گے، اللہ پر یقین تمہارا رہے گا، پوری دنیا تمہارے سامنے دم توڑے گی، تمہارے قدموں کو چومے گی، اور جس دن تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تم اللہ کے علاوہ دوسروں پر یقین کرنے لگو گے، پھر سمجھ لینا پھر تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ بھائیو، اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے یہ خطبہ آپ کو جو دیا، بڑا امپورٹنٹ خطبہ رہا۔ موضوع ہے یہ ایمان ہم بچائیں۔ یقین کریں، نقش اور تعویذ اور گنڈا پہ بھی یقین مت کرنا۔ یہ 1 2 3 نقش تعویذ آج لوگوں کے گردنوں میں لٹکے رہتے ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں پوچھا، اس کے گلے میں 4 تعویذ۔ میں نے کہا یہ تعویذ کس کا؟ کہنے لگی لیور کا۔ بولو یہ دوسرا تعویذ کس کا؟ کہنے لگی پیڑیا کا۔ یہ تیسرا تعویذ کس کا؟ کہنے لگی کہ نظر کا۔ یہ چوتھا تعویذ کس کا؟ کہنے لگی کہ یہ اس کا ہے آسیب کا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب یہاں سے آپ لوگ جاؤ گے اور جانے کے بعد گھروں میں پہنچو گے، اگر کسی بچے کے، بھینس کے چوراہوں میں کہیں پر بھی اگر نقش تعویذ گنڈے یہاں کہیں پر بھی بندھے پڑے، سب کو کاٹ کر کے پھینک دینا، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا، ایمان تمہارا مضبوط بنے گا، اللہ بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ ایسے مسلمان بڑھو ایسے مسلمان، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ضابطہ آنگا، باجید پر کی گڑی اونڈی کر دی تم لوگوں نے، باجید پر کی گڑی، نکس کے لیے، تعویذ کے لیے، گنڈا کے لیے۔ استغفر اللہ، آج ہم اللہ کو بھول گئے، آج ہم اللہ کو بھول گئے۔ اور اوریجنل مسلمان بنو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تیرے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بار بار پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو۔ کلمہ پڑھو گے تو ایمان تازہ ہوگا، جو کمیاں ہم نے کی ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ کلمہ پڑھتے وقت موت آئے گی تو سمجھ لینا پیاری اچھی موت آئے گی۔ اگر کلمہ نہیں پڑھا اور شرک کے دلدل میں تم پھنس کر کے مرے، سمجھ لو قبر میں بھی پکڑ، اوپر بھی پکڑ، پھر ایک ہی رزلٹ ہے، تمہیں پکڑ کر کے فرشتے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔